رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین، اس سے قبل کے درس میں مریض سے متعلق، بیماریوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض انسان کی زیارت، اس کی عیادت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُوهُ، جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کو دیکھنے جایا جائے، چاہے وہ پہچان کا ہو یا نہ ہو، وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اگر پتہ چلا کوئی ایمان والا بیمار ہے تو اس کو دیکھنے جانا چاہیے۔ اور بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب کسی مسلمان کو بیماری کے عالم میں اس کو دیکھنے جاتا ہے، اس کی عیادت کرنے جاتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنہ، تو وہ جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھا ہوتا ہے، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر کے وہاں سے واپس آ جائے۔ تو ایک مریض کی عیادت، اس کی زیارت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھنے کو جنت کے باغات میں سے ایک کسی باغات میں بیٹھنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ایک دوسرے کے ساتھ انسیت، اس کے ساتھ محبت، یہ اسلام میں کتنا زیادہ اہم ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے بیماری کو لے کر کے بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے، بہت الگ الگ قسم کے خیالات اس کے ذہن میں چلتے رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں اس مریض کے پاس جا کر کے اور اس کے کیفیت اور اس کے احوال دریافت کرنے سے اس مریض کو تسلی مل جاتی ہے۔ کسی مسلمان کے پریشانی میں اس کو تسلی بھرے کلمات کا مل جانا یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ وہ انسان جنت کے باغیچے میں سے کسی باغ میں ہوتا ہے جب وہ دیکھنے جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار چاہے کوئی جان پہچان والا ہو نہ ہو، لیکن کبھی کبھار ہاسپٹل کا بھی دورہ کرنا چاہیے، دواخانوں میں بھی جانا چاہیے۔ وہ آپ کے پہچان کے ہوں نہ ہوں، لیکن گاہے بگاہے ہم کو جانا چاہیے۔ اس سے یہ صحت و تندرستی جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ جب وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے مختلف قسم کے بیماریوں میں ملوث ہیں، تب ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کس قدر عافیت میں رکھا ہے۔ اسی لیے ایک تعلیم بھی ہے شریعت کی کہ جب کسی پریشان حال کو دیکھو تو دعا کرنا چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کا بھی، زور سے تو نہیں بولنا ہے، دھیرے بولنا ہے۔ معنی کیا ہوا؟ تمام قسم کی تعریف اس رب کے لیے ہے جس رب نے اس مصیبت سے جس میں فلاں کو گرفتار کیا ہم کو محفوظ رکھا ہے۔ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور اللہ نے اپنے مخلوقات میں سب سے برتر ہم کو بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے بچایا۔ ہم بھی اس حال میں اسی بیڈ پر ہوتے تھے، لیکن اللہ نے آج ہماری حفاظت کی ہوئی ہے۔ تو ایک تعلیم ہے کہ اس سے انسان کو اپنے صحت و تندرستی کی قیمت معلوم ہوتی ہے کہ ہم جو ہے کتنے تندرست ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مسلمان جب کسی مسلمان کو دیکھنے جاتا ہے، کسی بیمار کو اس کی عیادت کرنے جاتا ہے، تو ایک دو نہیں 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر شام میں گیا تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر صبح میں گیا تو شام تک۔ تو بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ صبح و شام بھی زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن مریض کی حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اب ایک آدمی آئی سی یو میں ہے اور جو ہے اس کی بیماری جو ہے بہت
گہری بیماری اس کو ہے, بڑی بیماری لگی ہوئی ہے کہ ہر تھوڑی دیر پہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی بار بار جو ہے اس کو آبزرویشن میں رکھا گیا ہے. اب ایسے وقت میں آپ بار بار جائیں گے تو مناسب نہیں ہے. یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں, فریکچر ہو گیا, ہاتھ پیر ٹوٹ گئے, کچھ ہو گیا, آپ جنرل وارڈ میں آ گئے, پٹی وٹی لگ گئی, لیکن 10-12 دن پہلے آپ نکل نہیں پائیں گے وہاں سے. تب ایسے وقت میں جب آپ کہیں جنرل وارڈ میں ہیں جہاں دوسروں کو آپ تکلیف دینے کا سبب نہیں بنتے ہیں, تو وہاں آپ کچھ دیر کے لیے جا کر کے مریض کے پاس بیٹھ کر کے تاکہ اس کا وقت گزر جائے اور ٹائم پاس ہو جائے, تو وہ مناسب ہے کہ وہاں آدمی روز جائے, صبح شام جائے, تاکہ اس کے وقت کٹیں. عمومی طور سے پڑے پڑے آدمی چل پھر نہیں سکتا ہے, لیکن بیماری کوئی بہت بڑی نہیں ہے کہ بس فریکچر ہو گیا ہے, ہاتھ پیر کو پلاسٹر لگے ہوا ہے, پڑے ہوا بیڈ کے اوپر, تب ایسے وقت میں اس کو خالی وقت گزارنا ہے وہاں پہ, اس کا پیر صحیح ہوئے تک, ہاتھ صحیح ہوئے تک اس کو بیڈ پہ رہنا ہے, لیکن کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے. تو ایسے وقت میں ایسے مریض کے پاس آپ کچھ وقت گزاریں, کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. ہم اور آپ کسی کے لیے دعا کریں, قبول ہو نہ ہو, لیکن فرشتے اگر کسی کے حق میں دعا کریں تو قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو کتنا زیادہ اہم ہے کہ ہم ایک مسلمان کے تئیں ہماری کتنی قربت ہونی چاہیے اور کتنی الفت ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ ایک دن آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور آپ نے ایک سوال کیا, آج آپ میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول میں نے کی ہے. آپ نے کہا کہ آپ میں سے کس نے جو ہے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہے؟ پھر کھڑے ہوئے, میں نے کی ہے. پھر آپ نے کہا کہ آج کس نے کسی کو کھانا کھلایا؟ کہا میں نے کھلایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی, آپ نے کہا کہ جس کے اندر یہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے دروازے کھول دے گا, وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. تو یہ نیکیوں کے مختلف راستے ہیں کہ اگر ہمارے پاس وقت ہے, ہم کئی مرتبہ پکنک کے لیے نکل جاتے ہیں, ٹہلنے کے لیے نکل جاتے ہیں. ہمارا ٹہلنا کبھی قبرستان کی طرف بھی ہونا چاہیے, ہمارا جانا کبھی اسپتال کی طرف بھی جانا ہونا چاہیے, تاکہ جو ہے انسان کو اپنے زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو. دوسروں کی مصیبت دیکھ کر کے انسان کو اپنے جو ہے خوشحالی کے اوپر شکر گزاری کی توفیق مل جائے. تو یہ چیزیں ہونا چاہیے ہماری زندگی میں, لیکن آداب و شروط کے ساتھ کہ آپ کی وجہ سے آپ کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں, ڈاکٹر کو ڈسٹرب نہ ہو, یا جو وہاں کام کرتے ہیں ان کو ڈسٹرب نہ ہو, اسی طرح سے دیگر مریض آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہوں, یہ ساری چیزیں. اور اسی طرح سے آپ بار بار نہ جائیں کہ آپ کی وجہ سے مریض خود پریشان ہو جائے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کبھی یہ ہوتا کہ بھئی آپ گھنٹوں بیٹھتے ہیں, مریض نہیں چاہتا کہ آپ اس کے بعد بیٹھیں, وہ آرام کرنا چاہتا ہے یا اپنوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے, لیکن وہاں آپ گھنٹوں اگر وقت گزارتے ہیں تو کیا ہے, اس کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. مجھے غالباً ایک واقعہ یاد آ رہا ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا. جو ہے وہ بیمار پڑے تو ان کے جو شاگرد تھے اور جان پہچان والے تھے, مسلسل جو ہے ان کے آنے جانے کا سلسلہ چالو ہو گیا, گھر ہی پہ تھے. اب لوگ آ رہے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھ رہے ہیں, خیر خیریت لے رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, لیکن ایک شاگرد, ایک چاہنے والا ان کا جو آیا تو وہ جانے کو تیار نہیں ہے, وہ بیٹھے ہوا ہے. اب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کیسے کہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ بہت زیادہ آ جا رہے ہیں اور مجھے تھوڑا سا آرام کرنا ہے. تو کہا کہ شیخ اگر آپ کہیں تو دروازہ بند کر دیں تاکہ لوگ نہ آئے جائیں. تو کہا ہاں دروازہ بند کرو, لیکن باہر سے لگانا, دروازہ جو ہے اندر سے مت لگاؤ, دروازہ باہر سے لگا دو. سمجھے نا, یعنی تم بھی جاؤ اور دروازے باہر سے لگا کے چلے جاؤ. تو ایسا بھی نہ ہو کہ ہم کسی مریض کے تسلی کے سامان بننے کے بجائے کیا ہو جائیں, اس کے لیے اذیت کا سبب بن جائے. کہ بہت زیادہ وقت آپ یعنی بیٹھے ہیں تو اٹھنے کا نام نہیں رہے. اب مان لو ایک آدمی بیمار ہے اپنے گھر پہ ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اب پتہ چلا کہ گھر کی خاتون جو ہے وہ خالی وہ مہمان نوازی میں لگی ہوئی ہے. سمجھ رہے, یہ آ رہے ان کو چائے دی جا رہی ہے, وہ آ رہے ان کو چائے دی جا رہی ہے, ان کو ناشتہ پانی دیا جا رہا ہے.
تو اب ایک آدمی آ کے بیٹھے ہوا ہے، اب جب بھی ہو رہا تو ایک کپ ان کے لیے بھی بن رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا کبھی کبھی اذیت کا سبب بن جاتی ہیں. تو ہمیں حالات دیکھ کر کے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور مریض کی حالت کیسی ہے وہ اعتبار سے کسی کے یہاں آنا جانا چاہیے. اسی طرح سے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں، ملنے کو جائیں، تو اس کے سامنے تسلی والے کلمات کہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ باسا طہر انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، فکر مت کرو، انشاءاللہ شفا ملے گی. تو تسلی والے کلمات، ایسا نہیں کہ اس بیماری میں مبتلا کوئی شخص مر گیا تو اس کی کہانی لے کر کے بیٹھ جاؤ اس کے پاس. آپ کو جو بیماری لگی تھی فلاں بھی اسی میں تھا اور چلے گیا. تو یہ چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے کہ جس سے اس کی ہمت بڑھے، اس کو حوصلہ ملے، اس بیماری سے لڑنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو، یا کم سے کم کچھ دیر کے لیے وہ اپنی بیماری اور اپنی تکلیف بھول جائے. ایسا کچھ کرنا چاہیے. اسی طرح سے شریعت کے اصول یہ بھی ہیں کہ آپ جب بیٹھو تو ان کے حق میں دعا کرو. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہوئی کہ اگر مریض محرم ہے تو ایسے وقت میں آپ ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، یہ دعا پڑھیں، سمجھ رہے نا. اور غیر محرم ہے تو کوئی بات نہیں. تو ایسے وقت میں یہ ضروری ہے کہ آپ وہاں دم کر دیں، جو بھی آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے وہ پڑھ کر کے دم کر دیں، معوذتین پڑھ کر کے دم کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو شفا کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے تسلی کے سامان بننا، یہ بہت زیادہ اہم ہے. اسی طرح سے مریض کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک آدمی جب بیمار پڑ جائے تو اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ نے اگر اس بیماری میں موت لکھی ہوئی ہے تو اس کا آنا یقینی ہے، وہ آپ ٹال نہیں سکتے ہیں. چھوٹی بیماری، بڑی بیماری، اس پہ صبر کرنا چاہیے اور تقدیر پر اپنے راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہر مریض کے لیے ضروری ہے. آپ جائیں تو ان کو تسلی دیں اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور سے آدمی شکوہ شکایت کر، میں نے یہ کھا لیا تھا اور اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، میں یہاں چلے گیا تھا اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو کئی سارے اسباب یعنی آدمی بیان کرتا، ٹھیک ہے، یعنی ایک سبب، بھائی فلاں جگہ جا رہے تھے ایسا ہو گیا، الگ مسئلہ ہو گیا، لیکن وہاں گیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا، وہ کھا لیا اس لیے ایسا ہو گیا. سمجھے نا. تو کیا ہوتا کہ کھانا پانی سب اللہ کی نعمت ہے، سب اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے لیے وہی نعمت نقصان کا سبب بنا دیتا ہے، وہی نعمت کسی کے لیے طاقت بن جاتی ہے، وہی نعمت کسی کے لیے بیماری بن جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ ہمارے تقدیر سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو صبر کرنے کی تلقین کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن. کوئی بھی انسان مرتے وقت اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھے. ایسا نہ ہو کہ اللہ سے بدگمانی میں چلا جائے وہ انسان. اچھا گمان کا مطلب کیا ہے کہ جس بھی حال میں اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اس کو اپنی تقدیر اور اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے صبر کرنا. ہاں تکلیف انسان کو اندر سے ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے ہوتی ہے، اس تکلیف میں چیخ نکلنا یا اس کا درد محسوس ہونا یہ شکوہ نہیں ہے، یا بتانا یعنی فلاں جگہ تکلیف ہے، اس کو شکوہ نہیں کہا جاتا. لیکن یہ کہ ہم کو ایسی بیماری کیوں لگی یا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا، سمجھے نا، یہ چیزیں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس پر صبر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی حال میں رکھا ہے. اور خاص طور سے جانے والے جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو مریض بیمار ہو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیماری کی حالت میں خاص طور سے اس کو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے. وہ بیماری چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں اللہ نے لکھا ہوا ہے تو اس میں بھی موت واقع ہو جاتی ہے. یعنی ایک آدمی کو بخار ہو گیا، نمونیا ہو گیا، سردی ہو گئی، کھانسی ہو گئی، اچانک اٹیک آ گیا، سمجھ، تو کوئی تو اٹیک آنے کے بعد گھر واپس آ جاتا ہے، کوئی نہیں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ جتنا بھی وقت آپ کو ملے خاص طور سے اس حالت میں جب آپ مریض کے پاس جائیں اور آپ اس کو غافل دیکھیں تو ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں بہت سارے ہم ان کو بتاتے یہ دوا لو، ایسا لو، ایسا لو، جو ہمارا کام نہیں ہے، اس کے بجائے آپ کا جو کام ہے بحیثیت ایمان والے کے، آپ کا کام کیا ہے؟ صبر کی تلقین کرنا. آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو
توبے اور استغفار پر ابھارنا، اللہ سے توبہ کرو، استغفار پڑھو، استغفر اللہ پڑھو زیادہ سے زیادہ، یہ کہو، تو توبے کی طرف جو ہے ان کا ذہن پھیرنا چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ان اللہ عز وجل لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کی جان اس کے حلق میں نہ آ جائے۔ تو توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بیمار ہے، اور بیمار کی اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے، ان میں ایک مسافر کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کا تذکرہ فرمایا، اور تیسرا کہا دعوت المریض۔ ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے جو دعا نکلتی ہے وہ دل سے دعا نکلتی ہے، تو اس وقت جو ہے دعا کرنا یہ بھی قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو وہاں استغفار کرنا، توبہ کرنا، اور اپنے شفا کے لیے دعا کرنا، مسلمانوں کے حق میں، ایمان والوں کے حق میں دعا کرنا، یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو خاص طور سے جب ہم کسی کو غافل دیکھیں اس ناحیے سے، تو ایسے مریض کو ہم کو یہ تلقین کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے اس موقع پر توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ مریض کے پاس جب آپ جائیں اور مریض کو نمازوں سے غافل دیکھیں، اگر وہ اس حالت میں ہے، بے ہوشی کی حالت میں نہیں ہے، تو اگر آپ مریض کو دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ نمازوں کے لیے بھی ان کی ہمت بڑھائیں، ان کو تلقین کریں جس بھی حال میں آپ ہیں۔ اگر ممکن ہے ان کے وضو کرانا، اب ایک آدمی آئی سی یو میں ہے تو ممکن ہی نہیں ہے، آپ کو پانی بھی نہیں لے جانے دیں گے، بسا اوقات آپ کو مٹی اور دھول بھی نہیں لے جانے دیں گے، یا آدمی بیٹھ کے اوپر پڑے ہوا ہے، اس کے لیے اٹھنا ممکن نہیں ہے، تو ممکن ہے تو تیمم کرائیں، نہیں ممکن ہے تو ویسے ہی اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ان کو کہیے کہ آپ نماز پڑھ لو، جس بھی حال میں ہیں، سمجھ نا، جس بھی حال میں تیمم کرانا ممکن ہے تو کرائیں، اگر وہ ہوش و حواس میں ہے نہیں ہے تو ویسے ہی ان کو نماز کی تلقین کیجیے کہ نماز پڑھ لو، اشارے سے کیوں نہ صحیح آپ پڑھو، سمجھ نا۔ اور اگر نمازوں کو ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کریں تو آپ ان کو تلقین کر لیں، ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لو، مغرب کو عشاء کے ساتھ میں پڑھ لو، تو 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیں۔ تو عمومی طور سے اس جانب ہماری کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم مریض کا سارا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے دوا لانا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن واقعی جو ان کے آخرت کو سنوارنے والی چیزیں ہیں اس سے جو ہے جو ان کے گھر والے اہل و عیال ہوتے ہیں وہ اس تعلق سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ سب سے زیادہ اہم ہے ایک مومن کے لیے کہ اس موقع پر خاص طور سے ان سے نمازیں نہ چھوٹنی پائیں، ان کی نمازیں قضا نہ ہونی پائیں، چھوٹنے نہ پائیں، اور وہ غفلت کے شکار نہ ہوں، اس کا سب سے زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تھوڑی دیر کھانے پینے میں تاخیر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز کے تعلق سے کب موت آ جائے، کب موت کا فرشتہ آ کر کے کھڑا ہو جائے نہیں معلوم۔ تو خاص طور سے اس میدان میں اور اس تعلق سے سب سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو مریض اگر ہوش و حواس میں ہیں ان کو آپ بتا سکتے تو ان کو تلقین کریں، نہیں تو خود سے آپ جو ان کے لیے کر سکتے ہیں کہ تیمم کرا دیں، اور ان کو جو ہے قبلہ رخ کرنا ممکن ہے تو کرو، نہیں ممکن ہے تو مت کرو، وہ جس بھی حال میں ان کی چارپائی ہے جیسے ہے آپ ان کو بولو نماز پڑھ لو، وہ قبلے کی طرف ہوں، اتر کی طرف ہوں، دکھن کی طرف ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ۔ وہ ایک عام حالت میں ہے کہ بھائی ہم کو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، ورنہ کیا ہے جس طرف بھی منہ کرو سب اللہ کا ہے، بار بار قرآن میں اس جانب بات کہی گئی ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ جن کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو جن کے لیے ممکن ہے وہ مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی طرف رخ کر لیں۔ جن کے لیے اب آئی سی یو میں رکھے ہوں، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے وہ مسلم ہاسپٹل ہی کیوں نہ ہو، وہ بیڈ نہیں تبدیل کریں گے، سمجھ نا، وہ آپ کے مریض کو قبلہ رخ نہیں کریں گے۔ تو جس بھی رخ پر ہیں ان کو نماز کی ترغیب کر کے، اور ہوش و حواس میں ہیں تو ان کو نماز کے لیے ضرور ان کو آپ تیار ضرور کریں، یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ اسی طرح سے ایک مریض انسان کے لیے یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی پر غور کرے،
اور اپنی جو ذمہ داریاں جو اس کے اوپر کچھ ہیں، ان بیماری کی حالت میں اپنے ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کسی کے حق حقوق ہیں، تو خاص طور سے جو ورثہ ہیں ان کو تلقین کر دے کہ بھائی فلاں کی کچھ رقم ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، فلاں کی جو ہے کچھ قرض میرے ذمہ باقی ہے، فلاں سے کچھ لینا ہے، فلاں کو کچھ دینا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وصیت۔ اہم چیز جو خاص طور سے ہے اس کے تئیں وصیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ 2 رات بھی اس کی ایسی نہ گزرے اگر اس کے پاس کوئی ایسی قابل وصیت چیز ہو تو اس کو لکھ کے رکھ لے وہ اپنے سرہانے۔ ایک رات بھی اس کی نہیں گزرنی چاہیے، ایسی قابل وصیت چیز ہے تو لکھ کے رکھ لینا چاہیے، کس کا دینا ہے، کس سے لینا ہے، وہ چیزیں جو ہے آدمی نوٹ کر کے رکھے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ کی رقم آپ کی نکلتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ رقم رکھے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا جب کوئی مانگنے والا آتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے تو آپ دیتے رہتے ہیں، لیکن گھر والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ رقم جو ہے زکوٰۃ کی ہے۔ اب آپ چلے گئے، اب وہ تو ورثہ آپ کا مال سمجھ کر کے اپنے مال میں اس کو ملا لیں گے، حالانکہ وہ کیا تھا؟ وہ زکوٰۃ کی رقم تھی، وہ دے دینا چاہیے تھا اسی وقت، لیکن آپ مصلحت کے تحت اس کو رکھے رہتے۔ تو ایسی چیزیں جو اہم ہیں وہ خاص طور سے لکھ کر کے آدمی رکھ لے کہ اتنی اتنی رقم میری زکوٰۃ نکلی ہوئی اور یہ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ موت کا بھروسہ ہی نہیں ہے، کب موت آ جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی تندرست ہیں، صحت مند ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے تو ہم اب 100 سال جئیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی قابل وصیت، اور خاص طور سے آج کے دور میں، آج کے ماحول کے حساب سے ایک بہت زیادہ اہم چیز یہ بھی ہے جو لکھ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی ایسے بھی ہیں کہ وہ اکیلے تنے تنہا توحید والے گھر میں ہیں، ان کے گھر میں ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن، ان کے رشتہ دار عمومی طور سے وہ توحید پر نہیں ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی میں، اور خاص طور سے اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کا تیجا ہوتا، 40واں ہوتا، فاتحہ ہوتا، قرآن خوانی ہوتی ہے، اور بہت سارے رسم و رواج غیر شرعی جو ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں، ایسے ایمان والے کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ خاص طور سے وہ لکھ کر کے رکھے اپنی زندگی میں کہ بھائی ہماری جو اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ہمارے موت کے بعد ہمارے تعلق سے کوئی غیر شرعی رسم انجام نہ دی جائے، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہماری تجہیز و تکفین ہو، فلاں جگہ ہو، فلاں مسجد میں ہو، فلاں امام کے ذریعے سے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی جو ہے یہ چیزیں اپنی زندگی میں خاص کر دے، تاکہ جو ہے کوئی غیر شرعی اگر اس کے سامنے، اس کی زندگی میں یہ ساری چیزیں اس کے گھر میں ہوتی ہیں اور وہ چلے گیا اور اس نے کوئی ایسی بات کی وصیت نہیں کی اور اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے کیا تو وہ بھی گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں کسی کی موت پر ایسا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا، روک کر کے نہیں گیا۔ اگر وہ روک کر کے جائے گا کہ میرے تعلق سے ایسا نہیں کرنا، پھر بھی اگر کیا گیا ہے تو وہ بری ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو آج کے دور میں خصوصی طور سے جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہاں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس تعلق سے ہم کو وصیت بالکل کرنی چاہیے، لکھ کر کے رکھنا چاہیے کہیں نہ کہیں اس کو، اور گھر والوں کو بتا کہ یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے رکھی ہوئی ہیں، نہیں تو جو ذمہ داران ہیں جماعت و جمعیت کے، ان کے حوالے ایک پیپر، ایک کاغذ کر دینا کہ بھئی ہمارا اگر اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو نہلانا، دھلانا، کفن دینا اور شرعی اعتبار سے جو ہماری تجہیز و تکفین کرنا، یہ چیزیں جو ہے کم سے کم کر کے جانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اہم یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء فلیتحل لہ منہ اليوم قبل الا یکون دینار ولا درہم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی انسان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے، یعنی کسی طریقے سے کسی کے عزت پر، کسی کے مال پر اس نے ظلم کیا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ آج ہی، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے اور اس کا حساب و کتاب لیا جائے، اس زندگی ہی میں اس کو کیا کر لے؟ معاف کرا لے، یا لے دے کے معاملہ ختم کر لے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن انسان کے پاس دینے کے لیے مال نہیں ہوگا، لیکن مال سے قیمتی چیز ہوگی کیا؟ نیکی۔ وہاں قیامت کے دن اللہ رب العالمین پھر کیا کرے گا؟ نیکیوں اور گناہوں کا ہی تبادلہ ہوگا۔ آپ نے دنیا میں لے لیا، کسی کا 10 روپے بھی لے لیا، اس تعلق سے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے دیکھیے کچھ چیزوں کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ کبھی ہم دکان پہ گئے XYZ، دکان پہ گئے اور کوئی سامان لیا، چینج نہیں ہے بول کے 2 روپے 3 روپے آپ نے نہیں دیا، دکان والا کیا بولتا؟ بھائی بعد میں دے دینا، آپ بھی بولتے ہاں ٹھیک ہے۔ وہ آپ بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ آپ کی نیکی ہے جو آپ چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں یا بھول گئے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس نے معاف تو نہیں کیا ہے، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں دیکھو بھائی 3 روپے میرے پاس نہیں ہے، نہیں ہے تو بولیے نہیں ہے۔ تو آدمی بولتا 10 کا نوٹ ابھی تو چلر کر کے دے دے گا، تو اس لیے دینے کا نہیں اس کو۔ تو آپ اس کو ابھی بول دو بھائی دیکھو آپ اگر مجھے یاد رہا تو میں آ کے دے دوں گا، ورنہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ 1 روپے 2 روپے جو آپ باقی چھوڑ کر کے آتے ہیں اور یہ بول کے آتے ہیں، اور خاص طور سے ایسی دکان جہاں سے آپ کا کبھی کبھی گزر ہوتا ہے، راستے کی دکان ہے، تو بولتا بھائی ٹھیک ہے کبھی آپ آئیں گے تو دے دیجئے گا، آپ بولتے ہاں ٹھیک ہے جان چھوٹی، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے وہ چیزیں جو ہے وہ قرض ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ چیز سامنے لے کر کے آئے گا، اور اس کے بدلے کتنی نیکی ہماری جائے گی نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی اعتبار سے کچھ ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس قدر کسی کا حق مارا گیا ہے اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ نیکیاں اس کی لے لے گا۔ نیکیاں ختم ہو گئیں تو گناہ لاد دیے جائیں گے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو ہم بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی طرح سے ایک بیمار کو یہ چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہے۔ خوف اور امید کا مطلب یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کی بیماری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو گئے اور کہا کہ کیا محسوس کر رہے ہو؟ اور آخری وقت تھا نوجوان کا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ نے توحید پر رکھا، اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت بھی ایمان اور توحید کی حالت میں جو ہے ہماری روح قبض کی جائے گی۔ لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے انجانے میں کئی سارے گناہ بھی ہوئے ہیں، اللہ سے توبہ بھی ہم نے کیا ہے اور کر رہے ہیں، لیکن ان گناہوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین سے ڈر بھی ہے، تو بخشش کی امید بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے پکڑ کا بھی خوف ہے۔ یعنی وہ آدمی معمون نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ بس ختم ہو گیا، ہم نے تو معافی مانگ لی اب معاف ہو گئی، وہ اللہ کے حوالے ہے۔ آپ نے توبہ کر لیا، معافی مانگ لی، اللہ معاف کیا اللہ نے کہ نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے کوئی میسج تو نہیں ہے اللہ کے جانب سے آپ کو کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے معافی مانگی تھی نا، آپ کی ہم نے معافی قبول کر لی، کوئی میسج نہیں ہے۔ وہ اللہ کے اوپر ہے، کل قیامت کے دن اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا اللہ سزا دے گا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم بار بار پڑھتے نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، جس کے لیے چاہے گا۔ تو ہم کو کیا، ہم کو یہ سمجھنا چاہیے اللہ ہم کو ضرور معاف کرے گا، امید رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن اللہ نے ہم کو معاف ہی کر دیا، اب ہم صاف ہو گئے، اب ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے اور انسان نڈر جیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، ایسے حالات میں کسی مومن کے اندر یہ 2 چیزیں جمع ہو جانا، یعنی اللہ سے امید بھی ہو، بخشش کی، معافی کی، اور اللہ سے پکڑے جانے کا خوف بھی ہو، تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں اگر کوئی انسان جیتا ہے الا آتاہ اللہ ما یرجو، تو اللہ قیامت کے دن وہ جو اللہ سے چاہتا ہے اللہ اس کو ضرور دے گا، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ضرور بچائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ جو ہے بہت اہم چیز ہے، خاص طور سے ایک مریض کے لیے، کہ وہ اس کی کیفیت جو ہے دلی یہ ہونی چاہیے۔ اور کئی ساری باتیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔